پیچھے والے بھی صفوں میں کرتے ہوئے آگے ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا. ہم کون ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں. اور اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، یہ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں نوازا ہے. کبھی ہم نے اللہ سے سوال نہیں کیا، کبھی اللہ سے ہمیں نہیں مانگا، بلکہ بغیر طلب کے، بغیر سوال کے اللہ پاک نے اپنا ہم پر کرم فرمایا اور فضل فرمایا، اور ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر ہمیں اس ایمان جیسی عظیم و شان دولت عطا فرمایا. تو دوستو، بزرگوں، اللہ ہم کو شکر گزار بندے پسند ہیں. اللہ کی نعمتوں پر جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ اسے بہت پسند فرماتے ہیں، اور اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب کس کا دیا ہوا ابھی؟ اللہ کا دیا ہوا. چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زندگی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روزی کے اعتبار سے ہو، جس لائن سے جو بھی نعمتیں، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں بندوں پر ہر وقت بارش کے خطروں سے زیادہ جو ہے اس پر اللہ کی نعمتیں برستی ہیں. تو ہمیں ہر ہمیشہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. تو دوستو، بزرگوں، جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ان سب میں سب سے عظیم جو نعمت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے قیمتی جو نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت و دولت ہے. اب یہ ایمان کی دولت تو ہمیں مل گئی، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن فرمایا ہمیں اس پر فخر ہو. کیا ہو؟ کہ میں مسلمان ہوں. یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے. اللہ معاف فرمائے، محنت کے نہ ہونے کی بنیاد پر ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو بجائے مسلمان اپنے آپ کو اس ایمان کی دولت پر فخر کرنے کے شرمندگی محسوس کرتا ہے. مسجد سے باہر نکلے ٹوپی کانگے بھی سیدھا کئی کو، انہیں مسلمان ہونے کو شرما رہا ہی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں دوستو، بزرگوں، ہمیں تو فخر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم و شان دولت دی ہے جس کی قیمت کا اندازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں. ساری دنیا، ساتوں زمین و ساتوں آسمان، اور ساتوں زمین میں جو خزانے موجود ہیں، ساتوں آسمان میں جو خزانے موجود ہیں، اور اس پوری دنیا میں جتنا مال ہے، ملک ہیں، حکومتیں ہیں، طاقتیں ہیں، دولتیں ہیں، ان ساری کے سارے کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس ایمان کی بول کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے، تو اس ایمان کی قیمت کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی دولت. اسی لیے فرماتے ہیں آج جو ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام پر جو محنت ہو رہی ہے، اس محنت کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اپنی قیمت کو پہچان لے. سب سے پہلا مقصد یہ ہے ہر ایمان والا اپنی قیمت کو پہچانے کہ میرے پاس کیسی قیمتی دولت ہے، میرے پاس کیسی قیمتی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کر سوال کیا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے صحابہ پر کیسے کیسے سوالات صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا جس سے صرف ان کو نہیں
بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کو نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو بھی نفع ہو جائے، ایسا سوال صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا ہے۔ دیہاتی صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے مجلس میں آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایمان ہے، ہر چیز کی دلیل ہوا کرتی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو، ہم کیسے پہچانیں کہ میرے پاس ایمان ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، نام بھی ہمارے مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے یہ ہم کیسے پہچانیں؟ ہر چیز کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے آقا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی چوڑی واضح و تقریر نہیں فرمائی، مختصر سا جواب دیا کہ تمہاری اچھائیاں تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائیاں تمہیں غمگین کر دے تو سمجھو یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج ہم کسی اور کے دل میں جھانک کر اس کے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے ایمان کو تلاش نہیں کر سکتے، اس کے ایمان کے معیار کو نہیں جان سکتے، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ مجھے اچھائیوں سے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور برائیوں سے میرا دل کتنا غمگین ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر اس کے اندر اس طاقت اور قدرت ہے تو فرمایا اپنے ہاتھ سے جا کر اس برائی کو روکے۔ اگر اتنی طاقت اور قدرت اس کے اندر نہیں ہے کہ یہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو فرمایا اسے چاہیے کہ جا کر زبان سے روکے، جا کر اسے اس برائی سے اپنے زبان سے دعوت دے کر روکے۔ اگر اتنی بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ جا کر جو ہے زبان سے حق بات کو نہیں کہہ سکتا اور اسے اس برائی سے نہیں روک سکتا، فرمایا آخری درجہ فرمایا اس کے دل میں چوٹ لگے، اس برائی سے کیا ہو، اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے، اس کے دل میں فکر پیدا ہو جائے، اس کا دل چھوٹ کھا جائے اس برائی سے۔ فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، اس سے کم درجہ نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں لگا تو کیا ہے نہیں آدمی کو جان ہے کہ نہیں کہ جانچنے کیسے کتنے کی ٹیسٹا ہی دیکھ کو بولا کہ ڈاکٹر نہیں بھی ابھی کیا بھی امید دے، تو ایمان کو بھی جانچنے کی ٹیسٹا ہی بولے برائی کو دیکھتا ہوا دیکھے تو اس کی قدرت ہے تو ہاتھ سے روکے، یہ اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ اگر اتنی قدرت نہیں ہے تو زبان سے روکے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ فرمایا کم از کم اس کے دل میں چوٹ لگے، اللہ کیا ہوگا تکلیف ہو، فرمایا یہ سب سے کم تر درجہ ہے ایمان کا، اس سے کم درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئے ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمہ نجات دے گا جس میں اخلاص ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کون سا کلمہ بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ وہ کلمہ نجات دے گا جس میں اخلاص ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان کے بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن اس کا اخلاص کیا ہے ہم نہیں جانتے، آپ بتا دیجئے۔ دیکھو بھئی دین کو سیکھنے کے لیے کوئی بھی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ دین سیکھنا ہے تو آدمی دین کے سیکھنے میں کبھی شرمندگی محسوس سے جو چیز معلوم نہیں کیا کرنا، پوچھ کر معلوم کرنا۔ کون پوچھ نہیں سو؟ صحابہ ہدایت کے مینار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ہم ایمان کے اخلاص کو نہیں جانتے، ہم کلمے کے اخلاص کو نہیں جانتے۔ قربان جائے آقا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جمعہ کا دن ہے، کیا کرنا ہے؟ کثرت سے نبی پر درود بھیجیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی نام آئے کیا کریں گے؟ اتنے بھی بخیل نہیں بننا، ایک بار پڑھ لینا بس کر وہ۔ اللہ تعالیٰ
ایک اسپیشل فرشتے کو مقرر کر کے دیا جس کا کوئی کام نہیں ہے، جس کا کام کیا ہے، جو بھی امتی درود پڑھتا ہے قربان جائے اللہ کے کرم پر وہ اس کی درود کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور نام لے کر فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے جا کر پیش کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی بھائی، کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ جو تم کلمہ پڑھا ہے، جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ تمہیں حرام سے روکے۔ کیا کرے؟ اب ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا بھائی؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے، دوسروں کو دیکھنے کا نہیں ہے۔ یہ سکیننگ کس کی ہے؟ سو خود کی سکیننگ ہے، سو یہ کہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں کیا بھائی میں مسلمان منجے دعوت دینے آگے سو جو جگرہ کو دعوت دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ڈرتے تھے، وہ کیسے بھائی؟ کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جیسے صحابہ، کتنا بڑا مقام، کیا ڈرتے تھے؟ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، جو آدمی ایمان پر خوف کھاتا ہے وہ ایمان کی علامت ہے، جو آدمی ایمان پر دعوے کرتا ہے یہ اس کا اپوزٹ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا بول لیتا بھائی؟ بولو بھول جاتا اخلاص، کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ کیا کرے؟ ہمیں کس سے روکنا بھائی؟ اب ذرا ہمیں اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، کیا مجھے وہ کلمہ حرام نگاہ اٹھنے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی غیر محرم عورت سے اپنی نگاہ کو روکتا ہے اللہ کے لیے تو فرمائے وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، ایسی ایمان کی حلاوت اللہ نصیب کریں گے جسے وہ محسوس کرے گا۔ تو آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میری نگاہ حرام سے، میرا ایمان حرام سے مجھے دیکھنے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا ہے، میرا ایمان مجھے حرام کی طرف چلنے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا ہے، حرام کام کرنے سے میرے ہاتھوں کو ایمان روک رہا ہے نہیں روک رہا ہے، میرے زبان کو حرام بولنے سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، اوروں کو لڑانے سے، اوروں کی زندگیوں کو تباہ کرنے سے میرے زبان کے بول سے میرا ایمان مجھے روک رہا ہے یا نہیں روک رہا ہے، میرے کان حرام سننے سے میرا ایمان روک رہا ہے یا نہیں روک رہا ہے، اور فرمایا میرے پیٹ میں حرام لقمہ جانے سے میرا ایمان روک رہا ہے یا نہیں روک رہا ہے۔ اب ہر آدمی انصاف ڈالنے سے تاویش روک رہا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ میرے محترم بھائی اور دوستوں ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، کم از کم مجھے اور آپ کو محنت کر کے اپنے ایمان کو ایسے بنانا ہے کہ میرا ایمان مجھے حرام سے روکے۔ مسلمان کو بندی بولا لیا تو کیا بھائی سور کا گوشت کھاتی کیا تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے میں آ جاتا مار اللہ ہوتا نہیں ہوتا بھائی، کسی نے بول رہی سو کئی کو خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، سود بھی کیا ہے؟ اسے نام بدلا لے، سود کو جگہ کیا نام دے ڈالے؟ لون کر، گاڑی لیا تو لون، گھر لیا تو لون، پرسنل لون، وہ بھی وہ نہیں، وہ الگ ہو کیا بھائی الگ؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہیں دوستوں دیکھو، حرام لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ فساد مچا کر رہتا ہے، اولاد کے اندر گیا اولاد کے اندر فساد، بیوی کے اندر گیا بیوی کے اندر فساد، محنت پڑھ رہا ہے انہیں لیکن سکون زندگی سے ختم۔ سبب کیا ہو گیا؟ ذرا شنا مجبوری کو، ذرا شنا
मजबूरी को, नहीं तो कहीं को करता था। 1 बकेट भरकर दूध है, गाय का प्योर दूध आज मिलना मुश्किल है, ठीक है, अभी पैकेट का मिल जाता है, गाय का दूध मिलता है, उसमें ये खतरा पेशाब का डाल दो, कौन दूध पीना तैयार होता है भाई? कहीं को भाई ये खतरा ना भाई। और एक प्लेट में भर को चॉकलेटा रखी, अच्छे भारी भारी इंपोर्टेड चॉकलेटा, जो भी सब खाओ, लेकिन जरा एक बात सुन लो मेरी, पहले खाने से पहले, एक चॉकलेट में जहर मिल गया है, सब में नहीं, कहीं में खाली एक में, बाकी में सब पूरे खाओ भाई। कौन तुम्हें उठाने की जरूरत करता है? उठाता क्या भाई? कहीं को नहीं, जी जाने की फिक्र, वो चॉकलेट मंजे आगा तो इसी तरह दोस्तों को इससे कई दर्जे ज्यादा ईमान की फिक्र करना है कि कहीं हाँ वो हराम मेरे ईमान को खत्म ना कर दे, वो हराम मेरे ईमान को नुकसान ना पहुंचा दे, वो हराम मुझे हमेशा की कामयाबी से रोकना। इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों, इस मेहनत के जरिए से जो सबसे पहली जो चीज चाही जाती है वो ईमान को बनाने की है। क्या करना? अल्लाह की बड़ाई को खूब बोलना, अल्लाह की बड़ाई को खूब सुनना और उम्मत में चल फिर कर अल्लाह की बड़ाई की दावत देना, तब जाकर ईमान बनता सब। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, चुप के बोलेंगे खाना छोड़ डालो, दुकान छोड़ डालो, बीवी बच्चा को छोड़ डालो, आ जाओ क्या भी खा उठाए तो ये होगा ना तुम्हारा, तुम लिखवा लगा ये छोड़ डालो वो छोड़ डालो, इसे भी छोड़ो बोले नहीं भाई, इसे भी बोले नहीं, बल्कि ये हमारे बीमारियां हैं, इसका इलाज करने के ऐसे बोले, जरूरी है नहीं है? ईमान को बनाना जरूरी है नहीं है भाई? इसे बनाने के रास्ते निकलो बोले से। अब ये है कलमे का पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, होता किससे है? अल्लाह से है, ये यकीन दिलों के अंदर आ जाना। और दूसरा जुज है मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए आका पर, अल्लाह अकबर कबीरा। परसों ही मैंने किसी आलिम से सुना था, कह रहे थे कि 12 नबियों ने इस उम्मत में पैदा होने की दरखास्त की है। कितने नबियां भाई? हमें कौन, हमें क्या भी हमारी हैसियत नहीं, अल्लाह उठा को हमना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के उम्मती बना दिया, जिसकी कदरिश मालूम नहीं होना, नबी कौन मालूम नहीं, नबी की कीमत। अल्लाह हम सबको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कदर व कीमत नसीब फरमाए, उनकी सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। हमें मामूली नहीं, हमें कौन, हमें जिस उम्मत में उम्मती होने की दरखास्त नबियों ने की है, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको मौका अता फरमाया। कसम खाकर ये बात कही जा सकती है, अल्लाह पाक भी फरमाते हैं अगर मुझे अल्लाह के नबी को नहीं बनाना होता तो कायनात को नहीं बनाता, ये दुनिया का वजूद ही नहीं होता। ये दुनिया का वजूद मेरे और आपके हबीब अलैहिस्सलाम की तुफैल से है। ये चांद की चमक ये नबी की तुफैल है, ये सूरज की रोशनी ये नबी की तुफैल है, ये फूलों की खुशबू ये नबी की तुफैल है, ये हवाओं में ठंडक ये नबी की तुफैल है, गर्ज कायनात का जर्रा जर्रा का वजूद मेरे नबी की तुफैल है। कैसे? अल्लाह अकबर कबीरा, हमने नबी को नहीं पहचाना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात सारे के सारे आपके अतराफ बैठे हुए हैं। कैसी शान है अल्लाह के नबी की। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ऐसे बैठते थे कि देखने वाले को मालूम नहीं होता था कि इसमें नबी कौन है, उम्मती कौन है, अपने आप को घुल मिलकर बैठते थे। एक मदीने का नौजवान जो है शिकार पर जाता है, अभी ईमान में दाखिल नहीं हुआ है, शिकार पर जाता है, जाकर जो है सारी दिन की मेहनत पर जो है कोशिश पर उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगता, थके मांदे उस जंगल से जो है मदीने की तरफ वापस आता है। लौट कर वापस आता है तो देखता क्या है, एक मजमा बैठा हुआ है। उससे पहले जो है जंगल में जब उसे कोई जानवर शिकार हाथ नहीं लगता तो रास्ते में जब ये वापस आता है तो देखता है एक जानवर है जिसे अरबी में गोह कहते हैं, जो क्या बोलती है उसे,
गिरगुट कैसे का बड़ा रहता नहीं भाई, हाँ कोड़ कोड़ बोलते हैं, ठीक है भाई। उसे अरबी में गोह कहते हैं। जंगल में देखा वो जानवर सामने आ गया तो इसने देखा कि कोई जानवर अभी शिकार तो नहीं हुआ, चलो कम से कम क्या करेंगे, अभी ईमान में दाखिल नहीं हुआ है, कोई उनके पास हराम हलाल की कोई उस वक्त में पहचान भी नहीं है। एक बड़ा पत्थर लिया, उसके सर पर डाला, पांचों ने स्पॉट आउट। कौन ने, जिसे गोह कहते हैं वो जानवर, इतना बड़ा गोह है, 5 स्पॉट आउट होगा। अब उसे उठा लिया हाथ में, अब मदीने की तरफ चलने लगा। देखा एक मजमा बैठा हुआ है, एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उससे जाकर पूछा कि ये कौन लोग हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। और जिससे पूछा उन्हें कौन था, यहूदी था। कौन था, पूछा, सभी पूछा, किसे जाकर पूछा। अब उन्हें क्या बोला, ओहो मालूम नहीं है तुझे, कौन इनो फलानी फला, तुम्हारे जो जितने खुदायां ही, तुम्हारे जितने खुदायां ही, जितने तुम्हारे बुत्ता ही, उनको जो बुरा भला कहने वाले हैं वही हैं ये। और क्या करे ला, जाग छड़ा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितना हो सके वो उसके अल्लाह के नबी के खिलाफ कह दिया। अब ये नौजवान अरब का नौजवान है, मदीने का नौजवान है, गुस्से में आ गया, जज्बे में आ गया, और फिर जो है उस मजमे की तरफ आगे बढ़ा। उस मजमे की तरफ आगे बढ़कर अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने लगा। सहाबा को काम बर्दाश्त होता भी बर्दाश्त है। अल्लाह अकबर, देखो 1400 साल से ज्यादा हो गए, आज का अदना सा मुसलमान, हमारे जैसा कमजोर ईमान वाला भी अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त करता है। बल्कि उलमा यूं फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी हो और मुसलमान खामोश बैठे, फरमाया इसे जीने का कोई हक नहीं, बर्दाश्त नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। तो सहाबा को कहां बर्दाश्त होता, तलवारें निकल गई, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दीजिए, इसका सर हम क्या करें, बदन से जुदा कर दें, कुर्बान जाए आका पर। कौन है, रहमतुल लिल आलमीन है। कौन है, किसके लिए रहमत भाई, सहाबा के लिए, मुसलमानों के लिए, सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सहाबा की तरफ इशारा किया, आप बैठ जाओ, इसका मामला किसके साथ है, मेरे साथ है, मैं निपट लूंगा। फिर उस नौजवान अरब उस नौजवान की तरफ मुखातिब होकर अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम क्यों इस तरह कह रहे हो, क्या बात है। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आजिज़ी से, बड़े प्यार से उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा। एकदम परेशान हो गया, मेरा रवैया तो इनके साथ ऐसा है और ये तो मेरे साथ इतने प्यार और मोहब्बत से मेरे साथ पेश आ रहे हैं। फौरन वो नौजवान कहने लगा, मफहूम में कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर तुम्हारी बात मान लेता हूँ तो सोचो ना होगा। क्या बोला, मैं तुम्हारे ये मीठे मीठे बातों में आको, मैं भी तुम्हारे साथ हो जाऊँ तो सोचो ना होगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मुस्कुराते हुए उससे कहा, अच्छा चलवा, तू अगर मेरे मीठे मीठे बातों को सुनको ईमान में दाखिल नहीं होता तो तूच बोल ले, तो कैसा ईमान में दाखिल होता बोल कर को पूछे उसे। परेशान हो गया, क्या होगा फिर, तो हाथ में क्या है उसके, वो मरा हुआ गो है जो जंगल में कई घंटों पहले क्या होगा सो स्पॉट आउट होगा सो, वो गो उठा को सामने फेंकता जा रहा, अल्लाह के नबी वसल्लम के सामने वो गो उठाकर फेंका और कहा, अगर ये गो गवाही देता है आपको कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो फिर मैं आपको अल्लाह के नबी मानने तैयार हूं। क्या हुआ, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मरे हुए गोह की तरफ मुखातिब होते हैं और उससे आवाज देते हैं, ऐ गोह। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला उस गोह के अंदर जान डालते हैं, फौरन उसी वक्त वो गोह जिंदा होता है और अल्लाह के नबी के उस आवाज पर वो गोह जवाब देता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं।
جانور کو سمجھ گیا نبی کو، ہم کیا اس جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے؟ اللہ کے نبی پھر اس گوہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، اے گوہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ گوہ پھر گواہی دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں اس گوہ کی زبان سے جو نکلی ہوئی عربی الفاظ ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، فصیح عربی میں اس گوہ نے جواب دیا۔ وہ گوہ نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب تو سارے عالموں کا رب ہے، تمام تعریفیں تو اس رب کی ہے جس نے سارے عالموں کو بنایا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اور جس نے پورے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ اللہ کی تعریف میں وہ بہت سارے جملے اس گوہ نے کہا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، میں کون ہوں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر! وہ ایک مرا ہوا گوہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں۔ بہت لمبی چھوڑی اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ سارا منظر وہ مجمع دیکھ رہا ہے، وہ عرب کا اس مدینے کا نوجوان دیکھتا ہے، دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے اور ناچتا ہوا، کودتا ہوا، دوڑتا ہوا اس مجلس کے اطراف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف انگلی کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو بزرگوں، ہمارے نبی کو اگر کوئی پہچانا ہے تو جانوروں نے پہچانا ہے۔ بہت تکلیف دی کفار مکہ نے اللہ کے نبی کو، کم نہیں ستایا۔ اس دین کی دعوت کو جب لے کر اللہ کے نبی نے کھڑے ہوئے تو بہت تکلیف دی۔ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کبھی نیند آرام سے رات بھر نہیں سویا، ہمیشہ فکر تھی تو کس کی تھی؟ دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کی فکر تھی۔ تھکے ماندے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، عرب کی گرمی دھوپ ہے، حرم کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، سائے میں، دیوار کے سائے میں حرم کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ مردود ابو جہل آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کیا ہوا، آج محمد بہت سکون سے بیٹھے ہیں، اسے کہاں گوارا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت اسی طاق میں رہتا کہ کسی طرح ان کو تکلیف دی جائے، کسی طرح ان کو ستایا جائے۔ اب دیکھا کہ کیسے یہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے، ان کا اطمینان سے بیٹھنا اسے گوارا، ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لیا، مٹھی باندھ لی، کنکریاں ہاتھ میں ہیں، اور پھر گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میرے اس بند مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا۔ ہر وقت امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ میرا امتی کیا ہو جائے، کون ہے؟ ابو جہل ہے، کون ہے؟ کفار مکہ ہے، کون ہے؟ تکلیف دینے والا ہے، لیکن فکر نبی کی یہ ہے کہ یہ بھی ایمان میں داخل ہو جائے۔ تو کیا کہا؟ یہ سوال کرتا ہے، آپ اگر یہ بتا دیں کہ میرے مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا، قبول کر لوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کو اپنی کان کی طرف لے جا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں جو کنکریاں اٹھایا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنی کان کی طرف لے جاتا ہے، خدا کی قسم ان کنکریوں سے آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ مقدر میں ہدایت نہیں تھی، کنکریوں کو پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کاروبار کرتے تھے،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس سے جو ہے مال لے کر جا کر جو ہے دوسرے ملکوں میں اسے فروخت کرتے، وہاں کا مال لے کر آتے، اس طرح سے جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ کسی ذریعے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ ہو نہ ہو یہ آخری نبی ہے، ہو نہ ہو آپ کے پاس جو ہے محمد جو ہے، ہو نہ ہو یہ آخری نبی ہے، یہ اشارہ ملتا ہے تو فوراً اسی وقت جو ہے یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا بھی کرتی ہیں اور پھر جو ہے اپنے غلام کو بلاتی ہیں، اپنے غلاموں میں سے ایک خاص غلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بلاتی ہیں، ورقہ بن نوفل ان کا نام، اس غلام کا نام ہوتا ہے، اور اس غلام اللہ کے نبی کا قافلہ کاروبار کا ایک نکل رہا ہے تو اس غلام کو کہتی ہیں دیکھو تم اس قافلے کے ساتھ جانا، دیکھو فلاں جو شخص ہے محمد جن کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ کام ہے کہ صرف ان کے پیچھے پیچھے رہنا، اور جو کچھ سفر میں ان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے واپس آ کر مجھے سنانا۔ انکوائری کو کسی دن پیچھے بھیجے تو کیا ہوتا، کیا سوچ کو جاتا ہوگا، کیا ہے کہ بات، ہاں ان کے پیچھے انکوائری کو بھیجی مجھے گا۔ اب اسی نیت سے غلام بھی گیا، اب آپ یہاں انتظار میں ہے کہ قافلہ کب واپس آئے گا۔ جب قافلہ واپس آیا بے چینی ہو رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو کہ فوراً میں اس غلام کو بلاؤں اور پوچھوں، تو اس غلام کو طلب کیا جاتا ہے اور غلام کو بلا کر پوچھتے ہیں بتاؤ بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ، سفر میں جو تم ان کے ساتھ ساتھ تھے بتاؤ کیا حال گزرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ غلام رونا لگتا ہے، وہ غلام رونے لگتا ہے، سنبھلتا نہیں ہے، کہتا ہے آپ نے مجھے کس کے پیچھے لگا دیا، آپ نے مجھے کیا کام دے دیا، آپ نے مجھے کس کے پیچھے لگا دیا، میں پورے سفر میں ان کے ساتھ ساتھ تھا، جب درختوں کے پاس سے یہ گزرتے تھے میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ درخت جھک جاتے تھے، درخت جھک جاتے تھے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ درختوں سے آواز آتی ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب یہ پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے، پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس نبی کو پتھروں نے پہچانا، جس نبی کو درختوں نے پہچانا، جس نبی کو جانوروں نے پہچانا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم امتی ہیں اور امتی ہونے کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس نبی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان ہے، اگر ہمیں کسی کا چہرہ پسند نہیں ہے تو اس نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، آج ہمیں کسی کا لباس پسند نہیں ہے تو اس نبی کا لباس پسند نہیں ہے، آج کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے تو اس نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ کیسے امتی ہے، کیسی ہماری محبت ہے، کیسی ہماری چاہت ہے۔ دوستو بزرگوں، اس دعوت و تبلیغ کے محنت کے ذریعے سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ نبی کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ایک ایک سنت کو جان جان کر مسلمان اس سنت کو عمل کرنے والا بن جائے، اس لیے کہ ایک ایک سنت کی قدر و قیمت ہم نہیں جانتے، صحابہ جانتے تھے اس لیے ان کو چھوڑنا مشکل تھا۔ صحابہ سنت کو سنت سمجھتے تھے کہ یہ میرے حبیب کو سنت ہے، کسی بھی حال میں یہ سنت مجھ سے چھوٹے گی نہیں۔ آج کا مسلمان بھی سنت کو سنت سمجھتا ہے، لیکن سنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ بھی یہ تو سنت ہے، نہیں دوستوں۔ کیسا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو سیکھنے کا نام دعوت ہے، اس زندگی کو سیکھنے کا نام تبلیغ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کیسے رہنا اللہ کے نبی نے سکھایا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا، خوشی میں مسلمان کیسے ہو، غم میں مسلمان کیسے ہو۔ آج دیکھو دوستو بزرگوں، پوری دنیا پیاسی ہے، کس کی پیاسی ہے بھائی؟ ایمان کی پیاسی ہے، سکون کی پیاسی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے چین مل جائے، اور چین و سکون کہاں ہے؟ اللہ ایمان میں رکھو ہی، اللہ دین و اسلام میں رکھو ہی، تو ہر ایک جو ہے، ہر ایک کی نظر کس پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے۔ دیکھو کتاباں بہت ہی، کیا بھائی؟ لائبریریاں ہر بھر کو ہی، انٹرنیٹ میں گئے تو بس دین کے کتنے معلومات ہیں سب معلوم ہو جاتی ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاباں زیادہ نہیں تھے، انٹرنیٹ میں زیادہ آرٹیکلز نہیں تھے، کیا تھا سو
بلکہ یہاں تک یوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھی، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتاب کی شکل بنی سو قرآن بھی کتاب کی شکل میں نہیں تھی، تو دین کہاں تھا دین زندگیوں میں تھا۔ اس لیے صحابہ کو جو دیکھتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے۔ صحابہ جہاں بھی جن ملکوں کو جاتے تھے وہ ملکوں کی زبان صحابہ نہیں جانتے تھے، لیکن صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے مجبور ہو جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ہمیں بھی آپ کی طرح بننا ہے، پوچھتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح بن جانا ہے، ہمیں تمہاری طرح بننا ہے تو کیا کرنا ہے، ہمیں بھی مسلمان بننا ہے، ہمیں بھی ایمان میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کا کتنا چھوٹا جواب تھا، کونوا مثلنا۔ کیا جواب تھا بھائی؟ کونوا، ہماری طرح بن جاؤ۔ کیسے بن جاؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ 100% صحابہ کی زندگی میں اللہ کا حکم تھا، نبی کا طریقہ تھا۔ آج بولو ہم میں سے کون تو بھی ہم ناک پوچھا میں بھی مسلمان ہونا تو میرے سکا بن جا کا تو بول سکتی ہیں ہمیں؟ نہ ایمان ہمارا مکمل، نہ اعمال ہمارے مکمل، نہ معاشرہ ہمارا مکمل، نہ معاملات ہمارے مکمل، نہ اخلاق ہمارے، میرا سکا بن جا کا تو بنتا کر بھی۔ دوستو بزرگوں، آج دنیا میں کسی بھی جا کر دعوت دینے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا ہے؟ پریکٹیکل لائف دکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم اپنائیں گے، 100% حکم اور نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا، اس زندگی کو لے کر چل پھریں گے دنیا میں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مجبور ہو کر آئیں گے، آ کر جو ہے ایمان میں داخل ہوں گے۔ ہماری جماعت اسٹڈیز میں کام کر رہی تھی، ہم جو سفر میں کار میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک پولیس آفیسر نے ہمیں روکا، تو مقامی ساتھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جا کر پوچھا کیا بات ہے؟ جب وہ سامنے جا کر پوچھے تو الحمدللہ وہ بھی سارے سنت لباس میں تھے۔ باہر ملکوں میں تو ماشاءاللہ جو دین میں داخل ہو رہے ہیں، جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری طرح کمزور نہیں ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ انہوں نے جا کر پوچھا کیا بات؟ کہیں کو کھڑا ہے سمجھے گا، سوری میں نہیں جانتا تھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اب جب آپ نے گاڑی روکی اور گاڑی سے اترا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، میں مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، تمہیں جا سکتی۔ اب یہ بھی ماشاءاللہ معمولی نہیں تھے، دائی تھے، دین کی محنت کرنے والے تھے۔ انہوں بولے جب تو مجھے کھڑایا ہے تو تیرا کام کر لے، کیا چیک کرنا چیک کر لے۔ نہیں معاف کرنا، میں مسلمان، آپ مسلمان ہیں، میں بہت عظمت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں مسلمانوں سے، اس لیے میں آپ کو تکلیف دینا۔ انہوں بھی خاموش نہیں تھے۔ کیا ہمیں سب ماشاءاللہ بیپاریاں کیا کرتی ہیں؟ موقع دیکھو دال کی برابر کہانی کا بھی تو مسلمانوں کے بارے میں اتنا اچھا بول رہا نا با، تو کہ مسلمان نہیں ہوا کیا پوچھے؟ تو جب مسلمانوں کے بارے میں اتنی اچھی تو رائے قائم کر رہا ہے تو کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں اس کا جو جواب تھا وہ سننے کا تھا، اس کا جواب تھا سننے کا تھا۔ اس نے جواب میں یہ کہا نو ون آسک می فار، کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، آج تک مجھے کوئی بھی پوچھا نہیں، چھوڑ دے ایسا سے۔ دوستوں لوگ انتظار میں ہیں، کوئی آ کر ان کے تھوڑی میں ہاتھ رکھے، کندھوں میں ہاتھ رکھ کر جو ہے ایمان کی دعوت دیں تو ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے مجمع۔ ہم ہیں کہ نہ پوری طرح سے داخل ہو رہے ہیں، نہ دوسروں کو داخل ہونے کے راستہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایک ملک میں ہمارا سفر ہوا تو اسی طرح بازار میں گشت کر رہے تھے، ایک عورت دکان پر تھی، اس نے آواز دی، وہاں سے آواز دے کر بلائی تو ہم لوگ قریب گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ پوچھا تم کون ہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے ملنے کے لیے اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ عورت یوں کہنے لگی کہ 15 سال پہلے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے ایمان میں داخل ہونا ہے، مجھے مسلمان بننا ہے۔ 15 سال سے میں اس آئی لینڈ میں انتظار کر رہی ہوں کسی مسلمان کے آنے کا، آپ پہلے لوگ ہیں، میں 15 سال کے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے فوراً کرنا پڑا۔ دوستو بزرگوں، لوگ جو ہے بے چین ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہر کسی کے اندر جو ہے جذبہ ہے ہاں ایمان میں داخل ہونے کا۔ تو دوستو بزرگوں ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ یہاں بھی بہت زیادہ خطرہ ہونے کی، اس نبی کے طریقوں کو لے کر چلیں گے پھریں گے، اس نبی کے اخلاق کو لے کر چلے پھریں گے، اس نبی کی معاشرت کو لے کر چلے پھریں گے، اس نبی کے معاملات کو لے کر چلیں گے تو پھر اسے دیکھ کر لوگ ایمان میں خود بخود داخل ہو جائیں۔ ہے نہیں، ایک صحابی کے دکان پر ایک گراہک آیا،
बोले नहीं सामने जाकर ले लो। कहीं को तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं मेरे पास है, वो मेरे पास इतना व्यापार होगा सुबह से, आज का मेरा गुजारा हो जाता है, क्या करो? मैं देखो वो दुकान में सुबह से व्यापार नहीं हुआ, वहाँ जाकर ले लो। अब वो गिरा गया, वहाँ ले लिया सामान, फिर वापस आया कि भी वहाँ मिला नहीं, क्या मिल गया? सामान तो वहाँ मिल गया, यहाँ ईमान लेने आपको गया। दावत दी है, कहते लंबा थोड़ा बयान करे दोस्तों, वो अमल दिखाए, हाँ वो नबी की जिंदगी दिखाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस दावत तबलीग की मेहनत से यही बात चाही जाती है कि हम मेहनत करके उस नबी के जिंदगी को अपने अंदर लाएं, फिर जो है उस जिंदगी को लेकर दुनिया में चले फिरे, फिर जो है हमारी जिंदगी को देखकर लोग खुद ब खुद दिन में दाखिल हो जाएंगे। हम आए हैं, हम अपने खुद के लिए नहीं आए हैं। मुसलमान की शान ये नहीं है कि वो खुद के लिए जिए। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर सवाल किया, बेहतरीन मुसलमान कौन है? कौन भाई बेहतरीन मुसलमान कौन? अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया? हमारे आका ने जवाब दिया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरों को तकलीफ ना हो। कितना आसान है भाई। बेहतरीन मोमिन कौन है? किसी एक मौके पर अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने सवाल किया, बेहतरीन मोमिन कौन है? मफहूम में बता रहा हूँ हदीस पाक का। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतरीन मोमिन वो है जिसके जरिए से दूसरों को नफा हो। क्या हो? तो क्या होना भी हमारे से दूसरों को? तो मुसलमान की पहचान ही चाहिए, मोमिन की शान ही चाहिए, हमारे से दूसरों को नफा होना, हमारे से दूसरों की दुनिया भी बनना, आखिरत भी बनना। इसके लिए दीन की इस मेहनत में हम सबको लगना है। करेंगे इंशाअल्लाह, सब नियत करें इंशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, दीन को सीखेंगे, दीन को अपने अमली तरीके पर जिंदगी में लाएंगे और पूरी उम्मत में चल फिर कर सबको दीन की दावत देंगे। सब नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।